اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے عمدہ اخلاق میں، آپ کے اخلاق کریمانہ میں جو خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، صداقت، دیانت، امانت، زہد، تقوی، ان ساری چیزوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک بڑا پیارا پہلو ہے کسی کو اذیت نہ دینا۔ نہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں اور نہ کسی کو اذیت دینے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ منع کیا، اس کی ممانعت فرمائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ایک جنگ کا واقعہ کہ صفیں درست کرواتے ہوئے آپ نے اپنے تیر کی نوک سے یا کسی چیز سے کسی کو صف میں سیدھا کرنے کے لیے ان کو ٹچ کیا تھا اور صف سیدھی کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت عرض کیا تھا جب آپ نے فرمایا تھا تم میں سے کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آج اپنا بدلہ لے لے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فلاں وقت کسی نوکدار چیز سے جو مجھے چبھویا تھا کچھ، تو میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہاں آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ انہوں نے کہا حضور اس وقت میری کمر پر، میری پشت پر چادر نہیں تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر ہٹا دی اور صحابی رضی اللہ، اب باقی صحابہ کرام حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہونے کیا لگا ہے، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کمر شریف کو، اپنی پشت انور کو جب چادر کو ہٹایا تو وہ صحابی دیوانہ وار دوڑے اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو انہیں اس کو چوم لیا، اس کا بوسہ لیا اور اس کی بدلہ تو میں نے کیا لینا تھا، تکلیف تو آپ نے کسی کو کیا پہنچانی تھی، میری خواہش تھی کہ آپ کے جسم اطہر پہ مہر نبوت کا بوسہ حاصل کر لوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آپ سیرت دیکھیں کہ اتنی سی بات بھی اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے وہ تکلیف ہے تو میں نے بدلہ لینا ہے، حالانکہ وہ تکلیف نہیں تھی لیکن ان کی ایک عرض تھی، ایک خواہش تھی۔ لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سی بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ لوگ
پورا قدم رکھتے ہوئے چیونٹیوں کے جہاں پر بہت زیادہ بل ہوں، بہت زیادہ سوراخ ہوں، وہاں بھی پورا قدم رکھتے ہوئے ڈریں کہ کوئی چیونٹی پیر کے نیچے آ کے مر نہ جائے۔ یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ کسی کو اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار یہی استفسار فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے۔ فرمایا تمہارا بھلا وہ شخص ہے، یعنی بیسٹ پرسن وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ یعنی یہ کیا خوبصورت اچھے اور برے کی جو ہے وہ آپ نے پہچان بیان فرما دی۔ اچھا کون؟ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اس کی طرف سے شر نہ ہو، اس سے خیر کی امید ہو، خیر کی امید ہو۔ اور برا کون ہے؟ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اب جائزہ لیں کہ ہم لوگ اچھوں میں ہیں یا بروں میں ہیں۔ یہ بالکل ہمارے لیے کسوٹی بیان کر دی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی لوگوں کو اطمینان ہو اس شخص کے بارے میں کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خیر ہی کرتا ہے جو کرتا ہے۔ تو اور جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی، شر یعنی برائی ہی پہنچے گی۔ یعنی کتنی ہلا دینے والی بات ہے کہ کسی کے بارے میں لوگوں کے دل میں یہ آ جائے، لوگوں کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، اس سے ہمیں خیر ہی خیر ملے گی۔ اور کسی کے بارے میں لوگوں کے دل میں قدرتی طور پر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہیں پہنچے گی، اس سے شر یعنی برائی ہی پہنچے گی۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اور عدل 3 چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 زیادتی نہ کرنا، نمبر 2 ذلیل کرنے سے بچنا، اور نمبر 3 تکلیف نہ دینا۔ کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یعنی یہ بڑا خوبصورت اس حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھوں اور بروں کی پہچان بیان کی۔ اچھے وہ جن سے خیر پہنچے، جن کے شر سے امن ہو، اور برے کون؟ جن سے خیر نہ پہنچے، خیر کی امید نہیں ہوتی، ان سے شر ہی پہنچتا ہے۔ تو اب اس کی شرح میں بیان کیا گیا کہ عدل کرنا اپنے ساتھیوں سے واجب ہے، اور عدل 3 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا فرمایا ذلیل کرنے سے بچنا، یعنی ذلیل کرنے سے بچنا سب سے بڑی مہربانی ہے، اور تکلیف نہ دینا سب سے بڑا انصاف ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ چھوڑی جائیں تو آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگتی ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبت، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق، کس قدر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، اور کس قدر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسے اچھے اخلاق والے بنے۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی ایسا فرمان ہے کہ جس میں پورا سینیریو بیان کر دیا کہ سوسائٹی کا ایک پورا امن بیان کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے،
کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ ناحق قتل کرنا منع، آبرو ریزی سے منع کیا گیا، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لے۔ یہ کس قدر جو ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی باتیں بیان کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حسن اخلاق کا پیکر ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اذیت نہیں دی، تکلیف نہیں دی، کسی پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کا مال نہیں دبایا۔ دیانت، امانت، صداقت، عدالت، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت جو ہے وہ پہلو ہیں سیرت کی کتابوں میں، جن کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ہم اپنے اس سلسلے اخلاق کریمانہ میں بھی ایسے کئی اوصاف کو یہاں بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار ہے، آپ کا یہ اخلاق ہے، آپ کا یہ انداز ہے، آپ کا یہ بیہیویئر ہے، آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، آپ ایسے سوسائٹی میں رہے، آپ گھر میں ایسے رہے، اپنا معاشرے میں ایسے رہے، اپنے کاروبار ایسے کیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنانے کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اپنائیں، ان ارشادات پر عمل کریں، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے باز آئیں، تاکہ ہمارا معاشرہ من کا گہوارہ بنے، تاکہ ہم اچھے اخلاق والے بن کے اللہ پاک کی رضا کو پائیں۔ لیکن یہ چیزیں جو منع کی جا رہی ہیں، یہ فرمایا یہ جرم ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کو ظلماً قتل کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو۔ یعنی یہ میرات المناجی کی 6 جلد کے صفحہ 552 پر حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے، پیشوں، نسبوں یا غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ فلاں پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا رومی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک سوسائٹی کا حسن بیان کیا جا رہا ہے، ایک معاشرے کا حسن بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند والا معاشرہ کون سا معاشرہ ہے، جس میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جا رہا ہو، کسی کو حقارت کے الفاظ سے نہ پکارا جا رہا ہو، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کیا جا رہا ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو۔ آج واقعی مفتی صاحب نے تو کئی سال پہلے اس شرح لکھتے ہوئے یہ جملے لکھے نا کہ ہم میں یہ عیب بہت ہے، اور آج کی حالت ہم دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو وہی چیزیں، کوئی لسانی، کوئی جو ہے وہ قومیت، کوئی جو ہے اپنے پیشے، کوئی اپنے پیسے، کوئی سرمائے، کوئی مال، کوئی دنیاوی سٹیٹس، کوئی اپروچ، کوئی سورسز، کوئی تعلقات کی بیس پر اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھتا، لوگوں کو حقیر سمجھتے، حقارت کی نظر سے سمجھتے کہ یہ ہم سے گھٹیا ہے، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں پیشے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، اس کا جو ہے وہ محلہ ایسا ہے، اس کا جو ہے وہ گھر ایسا ہے۔ یعنی گھر سے لے کر اس کی ذات تک، ذات سے لے کر اس کے پیشے تک، پیشے سے لے کر اس کی قومیت تک، اس کی لسان زبان کے حساب سے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو جو ہے وہ اپنے سے حقیر جاننا۔ اب یہ منع کیا گیا کہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، کسی کو حقارت کے الفاظ سے نہ پکارا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ، مگر تقویٰ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی پرہیزگاری
یہ ہے سینیورٹی کی، یہ ہے اللہ کے قرب کی، یہ ہے اللہ کے عزت کی دلیل یا معیار۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے نا، دنیا کا پیسہ، مال، یا کسی خاندان یا نسب یا کسی اپروچ یا سورسز یا کسی پیشے یا کسی جو ہے وہ اپنی وہ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے پیمانے یا ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سینیورٹی یا عزت یا آنر یا رسپیکٹ یا معاشرے میں بڑے یا بہتر یا برتر ہونے کا یہ ایک جو ہے وہ معیار ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کو معیار بیان کیا ہے افضلیت کا، اور جب وہ حقارت کی نظر سے دیکھنے سے منع کیا، دل میں بھی حقیر نہ جانا جائے، یہاں تک اس حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود کسی کو تکلیف دینے سے بچتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے، کسی پر ظلم کرنے کی جو ہے وہ یہ سوچ نہ ملے، بلکہ یہاں تک ایک حدیث پاک ہے جس میں اتنی سختی کے ساتھ کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنی بڑی جرت ہے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا۔ فتاوی رضویہ کی جب وہ 24ویں جلد کے صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، یعنی اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ کتنی بڑی یہ جرت ہے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ایذا دینا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کون سا مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ ہم قہر قہار اور غضب جبار سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر کسی کو اذیت دینے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ کہ کوئی کسی کو اذیت دے، رنج پہنچائے، ظلم کرے، زیادتی کرے، ایذا دے، تکلیف پہنچائے، تو یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں ہے، یا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا یعنی تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک روز ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، یعنی اے شیخ کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو، یعنی یہ لوگ ڈرتے تھے کہ قیامت کا دن، حساب کا خوف، ہمارا کیا بنے گا۔ کسی بچے کے پیر پر پیر آ گیا اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ قیامت کے دن لیے جانے والے خداوندی انتقام سے آپ نہیں ڈرتے؟ بس یہ سن کر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے، اور ہوش میں آنے کا بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے غیبی ہدایت ہو، اس بچے کے ذریعے مجھے سمجھایا گیا ہو، قیامت کے دن کے حساب کا
یا وہ سوچ دلائی گئی ہو، قیامت کے دن کی پکڑ کا یاد دلایا گیا ہو۔ اللہ جبار جل شانہ کے اگر قہر و غضب کا شکار کوئی ہو گیا تو وہ تو مر جائے گا۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، آپ کا مبارک کردار یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ دو چار مل کے کسی ایک کو ہٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ دیکھیں، مزاح اور دل آزاری اس میں فرق ہے۔ مزاح تو وہ ہے نا جس سے خوش طبعی ہوتی ہے، جس سے کسی کا دل چھلنی کر دیا جائے، اسے مزاح نہیں، اسے دل آزاری کہا جاتا ہے۔ اپنی زوم میں کوئی بندہ کہتا ہے میں تو مزاح کر رہا ہوں، میں تو ایک وہ خوش طبعی کر رہا ہوں، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا، کسی کو اذیت پہنچا کے راحت لینا، کسی کو تکلیف پہنچا کے مزہ لینا، انجوائے کرنا، کسی کا اس طرح کا مذاق بنانا ہے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہو، تو مزاح اور دل آزاری میں فرق کو سمجھیے گا کہ مزاح اور چیز ہے، دل آزاری اور چیز ہے، جس میں کسی کا کلیجہ چھلنی کر دیا جائے، اس کی سوچیں منتشر کر دی جائیں، دل کو تکلیف پہنچائی جائے، ہٹ کر کے، طنز کر کے، تنقید کر کے، سب کے بیچ میں اس کا کوئی ایسا مذاق اڑا کے جو لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، ایسا کوئی مذاق اڑا کے، کوئی ایسی چیز کر کے کہ جس سے لوگوں میں اس کی انسلٹ ہو، لوگوں کے سامنے وہ ڈی گریڈ ہو یا شرمندہ ہو۔ اب اس طرح کی کوئی چیز کر کے اگر کوئی سمجھتا کہ میں مزاح کر رہا ہوں، میں تو ایک خوش طبعی کر رہا ہوں، میں تو وہ مسکراہٹ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ پلیز نہ کیجئے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، اذیت نہ دیجیے۔ پھر یہاں تو یہ تو میں نے چھوٹی بات کی ہے نا مزاح کی، یہاں تو لوگ غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے، دل آزاریاں کرتے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس پر بہتان تک لگا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، اس کو رسوا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگاتے ہیں، جبکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا، اچھے اور برے کی پہچان بیان کر دی کہ تم میں سے اچھے کون، برے کون، ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ اور جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بندے کی، بیسٹ پرسن کی کوالٹی بیان کی ہے، ہم وہ اختیار کریں جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو۔ اور جو برے بندے کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ہم ویسا نہ بنیں کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں خیر والا بنائے، شر والا نہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی بہت سی اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔